الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ باب زیادۃ الایمان ونقصانہ وقول اللہ تعالی وزدناہم ھدی ویزداد الذین آمنوا ایمانا وقال اليوم أكملت لكم دينكم فإذا ترك شيئا من الكمال فهو ناقص۔ وبالسند المتصل إلى الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام قال حدثنا قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن شعيرة من خير ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن برة من خير ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن زرة من خير۔ وقال أبو عبد الله قال أبان حدثنا قتادة قال حدثنا أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم من إيمان مكان خير۔ باب زیادت الایمان و نقصانہ، یہ باب گویا کہ مکرر ہے، اور اس سے پہلے ایک باب گزر چکا ہے جس میں مصنف علیہ الرحمٰن نے 3 دعوے کیے تھے۔ باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم بنی الاسلام علی 5 وهو قول وفعل یزید و ینقص، تو ایمان کی زیادتی اور ایمان کی کمی کا بیان انہوں نے وہاں بھی کیا تھا، اور 2 دلیلیں جو یہاں انہوں نے دی ہیں آیت شریفہ وہ وہاں بھی انہوں نے پیش کی تھی، اور اس کے بعد پھر ایک باب آیا تھا باب تفاضل اہل الایمان، تو اس میں بھی ایمان کی کمی اور زیادتی کا بیان تھا، اور اب یہ باب آیا ہے جس میں صاف صاف کہا گیا ہے باب زیادت الایمان و نقصانہ۔ تو یہ ہے کیا سلسلہ، تو دیکھو، اور باتیں تو صرف عقلی جمع خرچ ہیں، لیکن محققین جو فرماتے ہیں وہ یہ فرماتے ہیں کہ دراصل امام بخاری علیہ الرحمہ کے مد نظر 2 چیزیں ہوتی ہیں۔ ایک یہ کہ جس چیز کو وہ اہم سمجھتے ہیں، خاص طور سے جو چیز ان کا فیصلہ ہوتا ہے، ان کی رائے ہوتی ہے، اس کو وہ مختلف نہج سے بار بار ذکر کرتے ہیں تاکہ وہ بات اچھی طریقے سے ذہن میں بیٹھ جاوے، بلکہ یوں کہا جاوے کہ اس کا رنگ چڑھ جاوے، لوگ اس کے قائل ہو جاویں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ ایک بار جب بار بار کہی جاتی ہے، مختلف عنوان سے کہی جاتی ہے، تو وہ ذہنوں میں چھا جاتی ہے اور بغیر دلیل کے چھا جاتی ہے، جیسا کہ 6 نمبر چھا گئے لوگوں کے دلوں میں، اور گشت چھا گیا لوگوں کے دلوں میں، وغیرہ وغیرہ۔ تو ایک تو یہ ہے، اور دوسرے ایک یہ ہے کہ امام بخاری علیہ الرحمہ جو بھی احادیث ان کے پاس ہیں اور مختلف اسناد سے ان کے پاس وہ احادیث ہیں، تو ان صحیح سندوں کے ساتھ ان تمام احادیث کو جمع کرنا چاہتے ہیں اپنی کتاب میں، یعنی حدیث کی بھی جمع ہو جائیں اور وہ صحیح سند بھی جمع ہو جائیں۔ اس واسطے یہ حدیث لاتے ہیں اور اس پر پھر ایک ہی عنوان قائم نہیں کرتے، مختلف عنوان قائم کرتے ہیں۔ اس سے ایک فائدہ تو وہ ہوتا ہے جو ابھی آپ کو بتایا کہ رنگ چڑھ جاتا ہے، ذہن نشین ہو جاتا ہے، اور دوسرے کے تجدد اور تفنن کا اس میں فائدہ ہوتا ہے جس میں طبیعت اکتاتی نہیں ہے۔ تو یہ سب فائدے ان کے مد نظر ہیں کہ ایک بات اوقاف نفس بھی ہو جاوے، اس کا رنگ بھی چڑھ جاوے، اور اس کے ساتھ ساتھ
وہ احادیث جو بھی ان کے پاس ہیں مختلف سندوں سے وہ بھی جمع ہو جائیں، بس یہ مقصد ان کا ہوتا ہے۔ لہذا اصل بات تو ہے یہی جو آپ کے سامنے پیش کی گئی ہے، اور باقی ضمناً طبعاً اصلاً التزاماً اصلاً یہ جو باتیں ہیں بہرحال یہ میری سمجھ سے باہر باتیں ہیں۔ اب بس ہم آگے چلتے ہیں۔ البتہ وہ بات آپ کو یاد دلا دینا ضروری ہے کہ محدثین تو یہی فرماتے ہیں کہ ایمان مرکب ہے اور ایمان میں کمی زیادتی ہوتی ہے، اور فقہا اور بہت سے محدثین یہ فرماتے ہیں کہ ایمان بسیط ہے اور ایمان میں کمی زیادتی نہیں ہوتی۔ نفس تصدیق جس کو کہتے ہیں اس میں کمی ہوتی ہے نہ زیادتی ہوتی ہے، یہ ہے۔ اب اس کے بعد آپ یہ سمجھیے گا کہ امام بخاری علیہ الرحمہ جو اس بات پر مصر ہیں کہ ایمان مرکب ہے اور ایمان میں کمی زیادتی ہوتی ہے، اور وہ اس میں مختلف قسم کی احادیث متعدد احادیث پیش کر رہے ہیں، تو یہ سمجھ لیجئے گا کہ یہ کامل ایمان مرکب ہے، نفس ایمان مرکب نہیں ہے، اور کامل ایمان میں کمی زیادتی ہوتی ہے، نفس ایمان میں کمی زیادتی نہیں ہوتی۔ اور عرض کیا تھا میں نے کہ ایمان کی صفات میں کمی زیادتی ہوتی ہے، نفس ایمان میں کمی زیادتی نہیں ہوتی، یہ عرض کیا تھا میں نے۔ اب یہ بتانا چاہتا ہوں میں اس پر کہ امام بخاری علیہ الرحمہ اور محدثین کا مقابلہ تھا مرجئہ سے، اور وہ اعمال کا انکار کیا کرتے تھے، اسی واسطے انہوں نے یہ عنوان اختیار کیا، یہ ایمان کے اطلاق سے اس کو نفس ایمان مراد لے کر یا مطلق ایمان مراد لے کر اس میں کمی زیادتی اور اس کی ترکیب کے قائل ہوئے ہیں۔ اور فقہاء کرام ایمان سے نفس ایمان مراد لے کر اس کے بسیط ہونے کے قائل ہوئے ہیں، اور اس کی بھی ایک وجہ تھی، اس تعبیر کی بھی ایک وجہ تھی، اور وہ وجہ یہ تھی کہ ان کا مقابلہ تھا معتزلہ سے، ان کا مقابلہ تھا خوارج سے، جو مرتکب کبیرہ کو کافر کہا کرتے تھے۔ تو ایک طرف تو وہ تھے جو مرتکب کبیرہ کو کافر کہتے تھے، ایک وہ تھے کہ جن کے ہاں عمل کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ تو اس واسطے دو الگ الگ فریقوں سے ان کا مقابلہ تھا، اس لیے دونوں نے الگ الگ تعبیر اختیار فرمائی، ورنہ اصل میں اہل حق میں کوئی اختلاف نہیں ہے، یہ بات جانیے گا۔ اور اسی طریقے سے ایک بات اور آپ کے سامنے عرض کی تھی میں نے کہ ایک تو ہے علم الیقین، ایک ہے عین الیقین، اور ایک ہے حق الیقین۔ تو اس اعتبار سے کمی زیادتی جو ہے اس کو کہتے ہیں لوگ بشاشت ایمان میں کمی زیادتی، انشراح میں کمی زیادتی، ورنہ نفس تصدیق میں کوئی کمی زیادتی نہیں ہے، یہ بات ہے اہل حق کی۔ اب آگے چلیے، وقول اللہ تعالیٰ، یہ بابو کا مضاف الیہ ہے، وزدناہم ہدا، یہ سورہ کہف کی آیت ہے، اور اصحاب کہف کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ان کی ہدایت زیادہ کی تھی۔ تو دیکھو عرض کیا تھا کہ ہدایت سے مراد امام بخاری علیہ الرحمہ کی یہاں ایمان ہے، ہم نے ان کے ایمان کو زیادہ کیا تھا، گویا کہ ان کے نزدیک یہ نص ہے ایمان کی زیادتی میں۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ ہدایت کے معنی اور ہیں اور ایمان کے معنی اور ہیں۔ وَيَزْدَادُ الَّذِينَ آمَنُوا ایمانا، اور یہ سورہ مدثر کی آیت شریفہ ہے، ہاں اس میں ایمان کی زیادتی کا صراحتاً ذکر ہے، لیکن یہ صراحتاً زیادتی نفس ایمان کی زیادتی نہیں ہے، اس واسطے کہ اگر ہم نفس ایمان میں زیادتی مانیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس سے پہلے وہ مومن ہی نہیں تھے، یہ تو ایمان کے انشراح میں، ایمان کی بشاشت میں یہ زیادتی ہوگی۔ قال الیوم اکملت لکم دینکم، یہی ہے۔ یہاں پر پہلی بات تو غور کرنے کی یہ ہے کہ اس سے پہلے جو دو آیتیں پیش کی ہیں تو ان میں کہا وقول اللہ تعالی، اور یہ تیسری آیت شریفہ میں کہا قال الیوم اکملت لکم دینکم۔ تو دیکھو یہاں پر چونکہ طرز استدلال بدل گیا ہے، اس واسطے انہوں نے قولو کی جگہ قال لے آئے ہیں۔
اب یہ الیوم اکملت لکم دینکم سے استدلال کرتے ہیں. کیا فرماتے ہیں؟ فَإِذَا تَرَكَ شَيْئًا مِّنَ الْكَمَالِ فَهُوَ نَاقِصٌ. تو جب وہ کمال میں سے کچھ چھوڑ دے گا تو وہ ناقص ہو جاوے گا. ایمان کامل ہے، وہ دین کامل ہے. اب دین میں سے اگر وہ بعض اعمال چھوڑ دے گا، جن اعمال کا مجموعہ دین ہے، اگر ان اعمال میں سے کوئی عمل چھوڑ دے گا تو ظاہر بات ہے کہ وہ ناقص ہو جاوے گا. یہ ہے. تو دیکھو اس طریقے سے انہوں نے استدلال کیا. اس کا جواب دیتے ہیں کہ دیکھو دین اور چیز ہے اور ایمان اور چیز ہے. دین اور ایمان دونوں مترادف نہیں ہیں جیسے کہ بتایا گیا تھا. اور کمال ایمان کا مطلب یہ ہے، یہاں پر کمال دین کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے احکام نازل کرنے تھے وہ تمام احکام نازل کر دیے. اب اس میں کسی حکم کی زیادتی اور کسی حکم کا اضافہ نہیں ہوگا اور بلکہ کمی بھی نہیں ہوگی. یہ ہے چونکہ اب یہ الیوم اکملت لکم دینکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرمانے کا بھی اشارہ ہے، تو اب کسی حکم کے منسوخ ہونے کا بھی احتمال نہیں ہے. تو یہ مطلب ہے کمال دین کا. ورنہ جس زمانے میں جتنے احکام تھے اس زمانے کے اعتبار سے وہ دین کامل ہی تھا. چنانچہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کا دین بھی کامل تھا کہ جتنے احکام اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تھے وہ ان سب کو مانتے، ان سے پر عمل کرتے تھے. اور ایسے پہلے انبیاء کا بھی، اور اسی طریقے سے شروع اسلام میں بھی اسلام کامل ہی تھا کہ اس وقت جتنے احکام تھے اس وقت ان کو مانتے تھے. مثال کے طور پر کہا جاتا ہے کہ معراج سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 نمازیں پڑھا کرتے تھے، تو اس وقت 2 نماز پڑھنا ہی کمال دین تھا. اور جب 5 فرض ہو گئی تو اب 5 پڑھنا کمال دین ہے. تو اعتبار اس کے کمال دین کا مطلب تو یہ ہے کہ جتنے احکام اللہ تبارک و تعالیٰ کو نازل کرنے تھے وہ سب نازل کر دیے. اب اس دین میں کوئی نیا حکم نازل نہیں ہوگا اور اب اس میں سے کوئی حکم منسوخ نہیں ہوگا. ہاں یہ مطلب ہے. بات ہو گئی. اور ایک بات اور میں نے عرض کی تھی آپ کے سامنے، وہ آج نہیں آئی ابھی تک، کہ کمال دین، کمال ایمان وہ اعمال کے اعتبار سے ہے، اور ایک کمال ہے مومن بھی کے اعتبار سے. مومن بھی کے اعتبار سے. اور مومن بھی کا مطلب یہ ہے، مختصر سمجھ لیجیے، کچھ تو عقائد ہیں ان میں تو کمی ہے نہ زیادتی ہے، تمام عقائد پہلے سے ہیں. ہاں احکام بتدریج نازل ہوتے رہے اور قرآن بتدریج نازل ہوتا رہا، تو جو مومن بھی میں اضافہ ہوتا رہا، ایمان میں اضافہ ہوتا رہا. اب جب دین مکمل ہو گیا اور قرآن پاک پورا نازل ہو گیا، اب نہ کسی حکم میں زیادتی ہوگی تو ایمان میں زیادتی نہیں ہوگی، کسی مومن بھی میں زیادتی نہیں ہوگی. یہ حدثنا مسلم بن ابراہیم قال حدثنا ہشام. دیکھو ہشام عام طور سے جب مطلق بولا جاتا ہے اس سے ہشام ابن عروہ ابن زبیر ابن عوام ہوا کرتے ہیں، لیکن یہاں ہشام سے وہ مراد نہیں ہے، بلکہ یہاں ہشام سے ابو بکر ابن ابی عبداللہ مراد ہیں. یہ دیکھیے گا، اس میں حاشیے میں دیکھیے گا جہاں اسماء الرجال کا بیان ہے، یہ اس میں دیکھیے گا. نہیں، یہ تو ہشام ابن عروہ ابن زبیر ہی ہیں. نہیں، یہ ہشام ابن ابراہیم ہشام ابن ابراہیم ابو عمر بصری ہیں، وہی ہیں. یہ ہشام ابن عروہ نہیں ہے، یہ ہشام ابن عروہ نہیں ہے، بلکہ یہ ہشام ابن ابراہیم ابو عمر بصری ہیں. یہ یہاں پر جی مسلم ابن ابراہیم ابو عمر بصری شام گھر بھی کسری لا ابن ابی عبداللہ سندر جی مسلم ابن ابراہیم ابو عمر مسلم ابن ابراہیم اگر حدثنا ہشام بکسر لا ابن ابی عبداللہ سندر. ہاں ابن ابی عبداللہ ہیں یہ. ہاں یہ وہی ابو بکر ابن ابی عبداللہ ہیں. یہ ابو بکر ابن ابی عبداللہ ہیں، یہ ہشام ابن عروہ نہیں ہیں. قال حدثنا قتادۃ عن انس. قتادہ کا ذکر پہلے بھی آ چکا ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی آپ متعارف ہیں.
عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال یخرج من النار من قال لا الہ الا اللہ وفی قلبہ وزن شعیرۃ من خیر۔ دیکھو یہ حدیث پاک آ چکی ہے اس سے پہلے بھی، لیکن حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث نہیں ہے، بلکہ یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے پہلے۔ دیکھیے باب التفاضل اہل الایمان کھولیے گا، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ باب تفاضل اہل الایمان فی الاعمال۔ ہاں تو اس میں حدیث کس کی ہے، کہاں کو ہے یہ؟ نبی سعید خدری رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ جی ہاں، چونکہ مجھے شبہ ہو گیا تھا اسی لیے میں نے ادھر رجوع کیا ہے۔ تو وہاں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے، اور یہاں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے۔ اور مطلب اس کا آپ کے سامنے بیان کیا گیا تھا کہ جس کے دل میں جو کے دانے کے برابر بھی خیر ہوگی، اور نکال لیا جائے گا آگ سے اس شخص کو جس نے لا الہ الا اللہ کہا، اس حال میں کہ اس کے دل میں گیہوں کے دانے کے برابر خیر ہوگی، اور نکال لیا جائے گا آگ سے اس شخص کو جس نے لا الہ الا اللہ کہا، اور اس کے قلب میں، اس کے دل میں ایک ذرے کے برابر خیر ہوگی، یا مکئی کے دانے کے برابر خیر ہوگی، یا چینا کے دانے کے برابر خیر ہوگی، یہ ہوگی بات۔ اب دیکھو امام بخاری علیہ رحمہ اس سے آگے چلو پہلے اسی پورا کر لیتے ہیں۔ قال ابو عبداللہ قال ابان حدثنا قتادۃ قال حدثنا انس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ابو عبداللہ تو امام بخاری علیہ رحمہ ہیں، اور ابان یہ قتادہ سے روایت کرتے ہیں، اور اس سند میں قتادہ اپنے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے سننے کی صراحت کرتے ہیں، حدثنا، یہ فرق حدثنا کہتے ہیں، یہ فرق ہے اس سند میں۔ اگر یہ بات ابھی سمجھ میں نہ آئی ہو تو آپ اس طرح سمجھیے گا کہ حضرت قتادہ اگرچہ ایک ثقہ راوی ہیں، لیکن ان میں نقص ہے تدلیس کا، یہ مدلس مشہور ہے، مدلس، اور مدلس کی روایت معتبر نہیں ہوتی جب تک کہ سماعت کی صراحت نہ مل جائے، یہ ہے مسئلہ۔ تو امام بخاری علیہ رحمہ نے چونکہ قتادہ سے روایت کی ہے اوپر، اور اس میں قتادہ انس سے عن کے ساتھ روایت کرتے ہیں، تو سماعت کی اس میں صراحت نہیں ہے، تو اس میں تدلیس کا احتمال ہے۔ اس واسطے ایک دوسری سند یہاں پر بیان کی کہ ابان نے قتادہ سے سنا، قتادہ سے حدیث سنی، اور قتادہ نے انس سے حدیث سنی، تو یہاں پر حدثنا کی صراحت کی وجہ سے تدلیس کا احتمال ختم ہو گیا۔ ایک تو یہ ہے، اور دوسرے عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم من ایمان مکان خیر، حضرت قتادہ جو انس رضی اللہ تعالی عنہ سے حضرت ابان کو، حضرت ابان جو حدیث روایت کرتے ہیں قتادہ سے، اس میں من ایمان ہے خیرن کی جگہ، اور اسی سے امام بخاری علیہ رحمہ استدلال کرتے ہیں کہ من خیرن یہ ایمان کے معنی میں ہے، یہ ہے، اور یہ من خیرن وزن و شعیرت، من وزن و شعیرت کی تفسیر ہے، وزن و شعیرت کی تمیز ہے، سمجھے ہوں۔ بات یہاں تک پوری ہو گئی، اور انہوں نے اپنے گمان میں، اپنے علم اور اپنی رائے میں یہ ثابت کر دیا کہ کسی کے قلب میں اگر جو کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا تو وہ جنت سے، جہنم سے نکال لیا جائے گا، یہ ہے۔ اور اسی طریقے سے آپ آگے چلیے گا۔ لیکن امام بخاری علیہ رحمہ کے استدلال کا حال جو آپ سمجھتے ہیں، جانتے ہیں، وہ یہ ہے کہ خیر الگ چیز ہے اور ایمان الگ ایک چیز ہے، بلکہ یہاں خیر سے اعمال مراد ہیں، اعمال مراد ہیں، اور لا الہ الا اللہ تو کہہ چکا، وہ مومن تو ہو چکا، وفی قلبہ وزن و خیرین سے اعمال مراد ہیں، اور یہی تفسیر آپ کے سامنے باب تفاضل اہل الایمان میں بھی کی گئی تھی، یہ ہے۔
اچھا، البتہ اس میں ایک طرح سے اور استدلال کیا جاتا ہے. ایک تو ایمان کی بات آ گئی، ایک دوسری طریقے سے اس طرح استدلال کیا جاتا ہے کہ جو کا دانہ، اور اس کے بعد پھر فرمایا گیہوں کا دانہ، اور اس کے بعد پھر فرمایا ذرہ کا دانہ. یہ ذرہ زال کے ضمے کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے ذرہ، اور اس وقت اس کے معنی ہوں گے مکئی کے. اور اسی طریقے سے اگر اس کو ذرہ پڑھا جاوے گا تو اس وقت اس کے معنی ہوں گے چینا کے، چینا. لیکن چینا ہمارے یہاں بولا نہیں آتا، بتا گیا کہ وہ بہت چھوٹا دانہ ہوتا ہے، بہت چھوٹا دانہ ہوتا ہے. تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ گیہوں کا دانہ یہ جو کے دانے سے بھی کم ہوتا ہے، اور چینا کا دانہ یہ گیہوں کے دانے سے بھی کم ہوتا ہے. اور یہ ترتیب اسی بات کو بیان کر رہی ہے، ورنہ بار بار من شعیر من بر من ذرتن کہنے کی ورنہ پھر یہ وزن شعیرتن یا وزن برتن اور وزن ذرتن کہنے کی کوئی ضرورت ہی پیش نہیں آتی. بلکہ بات یہ ہے کہ وہ کم سے کم ایمان، جیسے کہ مثال کے طور پر جو کے دانے کے برابر، اس سے بھی کم ایمان مثلا گیہوں کے دانے کے برابر، اس سے بھی کم ایمان مثلا چینا کے دانے کے برابر. یہ ضرورت ہے، یہ ذرتن بھی ہو سکتا ہے، ذرتن ذرہ، اور وہ بہت معمولی ہوتا ہے. یہ ہے تو اس سے بھی ایمان کی کمی زیادتی کا پتہ چلتا ہے. یہ امام بخاری علیہ رحمہ کے مطابق. لیکن ان کا جواب آپ کے سامنے آ چکا ہے کہ اس سے مراد اعمال ہیں نہ کہ ایمان. یہ ہوا. اور اس پر یہ اشکال نہ کیا جاوے کہ گیہوں کا دانہ بڑا ہوتا ہے اور جو کا دانہ چھوٹا ہوتا ہے، اور یہ بھی اشکال نہ کیا جاوے کہ مکئی کا دانہ اس سے بڑا، یعنی گیہوں کے جو کے دانے سے بھی بڑا ہوتا ہے. یہ تو دیکھو، یہ عرب میں چونکہ بکثرت پیداوار جو کی ہوتی تھی، وہاں کی زمین اس کی صلاحیت رکھتی تھی، تو ممکن ہے کہ وہاں جو کا دانہ بہت بڑا ہوتا ہو، اور گیہوں کی وہاں کی زمین صلاحیت نہیں رکھتی، تو ممکن ہے کہ اس کا دانہ وہاں پر جو سے چھوٹا ہوتا ہو. اور مکئی کا دانہ ہمارے یہاں تو بہت بڑا ہوتا ہے، گیہوں سے بڑا ہوتا ہے، تو یہاں اس سے چینا مراد لے لیں گے، ذرہ مراد لے لیں گے. یہ ہے. اور پھر یہ بھی ممکن ہے کہ دیکھو زمانہ علاقے کی بات ہے، ہم تو اپنے مشاہدے کے اعتبار سے کہہ رہے ہیں کہ مکئی کا دانہ برابر ہوتا ہے، ہو سکتا ہے اس سے بھی چھوٹا، گیہوں کے دانے سے بھی چھوٹا ہوتا ہو. اس سے بھی امام بخاری علیہ رحمہ استدلال کرتے ہیں. لیکن ہم کہتے ہیں کہ یہ سب اعمال ہیں نہ کہ ایمان. اور ایمان تو من قال لا الہ الا اللہ میں آ گیا ہے، وہ فی قلبی ہی، اس کے بعد تو اعمال ہے. یہاں تک بات پوری ہو گئی. وہ بھی قال حدثنا الحسن بن صباح سمع جعفر بن عون قال حدثنا ابو العمیسی اخبرنا قیس بن مسلم عن طارق بن شہاب عن عمر بن الخطاب ان رجلا من اليهود قال له يا امير المؤمنين آية في كتابكم تقرؤونها لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال أي آية؟ قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال عمر قد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه على النبي صلى الله عليه وسلم وهو قائم بعرفة يوم الجمعة. اچھا، اب دیکھو اس آیت شریفہ سے جس طرح استدلال کیا گیا ہے وہ آپ کے سامنے آ گیا، اور اس کا جواب بھی آپ کے سامنے آ گیا. اور آپ اس آیت حدیث پاک کو سمجھ لیجئے گا کہ ایک یہودی نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ آپ لوگوں کی کتاب میں ایک آیت شریفہ نازل ہوئی ہے جس کو تم لوگ پڑھتے ہو. اگر وہ آیت شریفہ یہود پر نازل ہوتی تو ہم اس دن کو عید کا دن بنا لیتے، یعنی جشن کا دن منا لیتے، اور اس آیت شریفہ کے نزول پر ہم خوشی منایا کرتے. یہ ہے. یہاں پر آپ یہ سمجھ لیجئے گا کہ یہود یہ تو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارا دین قیامت تک کے لیے ہے، ابدی ہے، ہمیشہ کے واسطے ہے.
لیکن وہ یہ دعویٰ نہیں کرتے کہ ہمارا دین تمام لوگوں کے واسطے ہے، تمام انسانوں کے واسطے ہے، بلکہ وہ اس کو تسلیم کرتے ہیں کہ یہ نسلی مذہب ہے اور صرف یہود کے لیے اور بنی اسرائیل کے لیے ہے، وہ اس بات کو تسلیم کرتے ہیں، لیکن اس کو ابدی مانتے ہیں، ابدی۔ لیکن ان کی تورات میں یا ان کے پاس کوئی ایسی دلیل نہیں ہے جس کو صراحتاً پیش کر سکیں کہ ان کا دین ابدی ہے۔ اب اگر یہ آیت شریفہ ان پر نازل ہو جاتی تو ان کے دین کا ابدی ہونا صراحتاً ثابت ہو جاتا اور اس پر وہ پھر جشن مناتے، یہ کہنے کا مطلب ہے ان کا۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ وہ کون سی آیت ہے، تو اس یہود نے یہ آیت شریفہ پڑھ کر بتائی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ تو اس کے جواب میں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ میں اس دن کو بھی جانتا ہوں جس دن میں یہ آیت شریفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، اور میں اس جگہ کو بھی جانتا ہوں جس جگہ میں یہ آیت شریفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ اور سن لیجئے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے تھے میدان عرفات میں یوم جمعہ کے دن، یوم جمعہ میں جب یہ آیت شریفہ نازل ہوئی ہے۔ اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے جواب کا حاصل یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت شریفہ ہم پر اتاری ہے اسی دن جو ہمارے دین میں جشن کا دن ہے، جو ہمارے دین میں عید کا دن ہے، اور وہ ہے عرفے کا دن، عرفے کا دن، یہ کہ اس میں سب لوگ میدان عرفات میں، حجاج میدان عرفات میں جمع ہوتے ہیں، اور وہ جشن کا دن پہلے ہی سے ہے، تو اس کے لیے الگ سے جشن منانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور استدلال سے جس طرح ہوا ہے وہ آپ کو بتا دیا، اور اس کا جواب بھی آپ کو بتا دیا، بس وہی۔